انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں راجوری کا گاؤں بڈھال LOC کے قریب ہی واقع ہے۔ 1.5 ماہ پہلے تک اس گاؤں میں زندگی معمول کے مطابق ہی چل رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد انڈیا کی وفاقی حکومت تک پریشان ہو گئی۔ بڈھال گاؤں کے جس کھیت میں محمد اسلم مکئی کی فصل اگایا کرتے تھے، اب اس کے بغل میں ان کے خاندان کی 8 قبریں موجود ہیں، جن میں ان کے 6 بچے اور والدین دفن ہیں۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، بلکہ صرف 1.5 ماہ پہلے ہی یہاں ایک پراسرار بیماری ظاہر ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے 17 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ ان میں محمد اسلم کے 2 بیٹے، 4 بیٹیاں، ماموں اور ممانی بھی شامل ہیں۔ یہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اتوار کو خاندان میں اکیلی بچ جانے والی بچی یاسمین کوثر بھی ہسپتال میں انتقال کر گئی۔ آخر یہ پراسرار بیماری کیا ہے؟ اس بیماری کی علامات پیچیدہ نہیں ہیں۔ اب تک کی معلومات کے مطابق متاثرہ فرد میں پہلے بخار اور کپکپی ظاہر ہوتی ہے، بعد میں بے ہوشی کے بعد کچھ ہی دیر میں متاثرہ شخص یا بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان اموات کے بعد انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کی وزیر صحت سکینہ مسعود کی ہدایات پر ماہرین کی ایک تحقیقاتی ٹیم گزشتہ ہفتے تشکیل دی گئی تھی، جو پولیس کی نگرانی اور تعاون سے بھی بیماری کے اسباب کا پتہ لگانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں متاثرہ خاندانوں اور مرنے والوں کے خون کے نمونے لے کر انہیں چنڈی گڑھ، نئی دہلی اور کولکتہ کی اہم لیبارٹریز میں جانچ کے لیے بھی بھیجا گیا۔ تاہم وہاں سے ملنے والی رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے والے افراد میں کسی طرح کا کوئی مہلک وائرس یا بیکٹیریا موجود نہیں تھا۔ جموں میڈیکل کالج کے ماہرین کو شبہ ہے کہ یہ اموات نیورو ٹاکسنز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تاہم اس بارے میں بھی کوئی حتمی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نیورو ٹاکسنز انسانی جسم میں سانپ کے زہر یا زہریلے پودوں کے ساتھ رابطے کی وجہ سے داخل ہوتا ہے۔ بیماری کا پتہ لگانے میں مقامی ماہرین کی ناکامی کے بعد اتوار کو انڈین وزیر داخلہ امت شاہ نے مختلف وزارتوں کے ساتھ وابستہ ماہرین کی ایک ٹیم راجوری روانہ کی، جس نے پیر کے روز حالات کا جائزہ لیا۔ اس بیماری سے ہونے والی اموات کے بعد بڈھال اور پڑوس کی بستیوں میں خوف کی ایک لہر پھیل گئی ہے۔ بڈھال کے رہائشی محمد اسحاق نے بتایا کہ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ حکومت نے شادی بیاہ کی تقریبات پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے گھبرا رہے ہیں۔ ایسا خوف تو کورونا کے وقت بھی نہیں تھا۔ واضح رہے کہ یہ بیماری اب تک بڈھال میں رہنے والے 3 خاندانوں، جو کہ آپس میں رشتہ دار ہیں، تک ہی محدود ہے اور مرنے والوں میں اکثریت بچوں کی ہے۔ تاہم حکومت نے احتیاطی تدابیر کی مہم شروع کی ہے، جس کے تحت متاثرہ خاندانوں کے مکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور بچنے والے مکینوں کو دوسرے مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی طور پر شادی کی تقریبات پر پابندی عائد ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کی روزانہ جانچ کی جا رہی ہے۔ اس دوران بڈھال کے قریب باولی نامی ایک کنواں بھی موجود ہے۔ اس کے پانی کی جانچ کی گئی تو اس میں کیڑے مار دوائیوں کے نشانات ملے، جس کے بعد کنویں کو بھی سیل کر دیا گیا۔ پولیس ان خدشات پر غور کر رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شادی کی ایک تقریب میں تینوں متاثرہ خاندانوں کے لوگ جمع تھے، جہاں کھانا کھانے کے 2 دن بعد بیماری اور اموات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تحقیقاتی ٹیم میں شامل ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہم ہر زاویے سے تفتیش کر رہے ہیں۔ جب بیماری کی وجہ پتہ نہیں چل رہی تو ہم پس منظر میں ہوئی سبھی سرگرمیوں کی جانچ کر رہے ہیں، ان میں شادی کی تقریب بھی شامل ہے۔ اس دوران متاثرہ خاندانوں میں زندہ بچنے والے افراد کی روزانہ بنیادوں پر میڈیکل جانچ ہو رہی ہے۔ اس بیماری میں اپنے 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اور والدین کھونے والے محمد اسلم کی بیوی نے بھی پیر کی صبح بخار کی شکایت کی تو انہیں جموں کے میڈیکل کالج ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں سے بنیادی جانچ کے بعد انہیں رخصت کیا گیا۔ ابھی اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں، ابھی کوئی رپورٹ حتمی سامنے نہیں آئی ہے۔